لمحہ رکھا, ہر لمحہ خوشی کا لمحہ رکھا. اس کے اندر پورے ولادت آئے, اور سب سے بڑی اس کے اندر جو ولادت آتی ہے امام حسین علیہ السلام. کس کی؟ امام حسین. امام حسین علیہ السلام کو پنجتن کے جو پنجتن پاک ہیں, پنجتن پاک کہاں سے ثابت ہیں؟ بیٹھے کہ نہیں خانقاہ میں بنا لے کو یا مسجدہ میں بنا نہیں. پنجتن پاک قرآن سے ثابت. کہاں سے ثابت؟ قرآن مجید سے ثابت. دیکھو ایک آیت مباہلہ ہے, آیت مباہلہ. یہودی اور نصارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کو تقریباً 3 دن یا ایک حدیث میں 5 دن بھی کیا کرے, بیٹھے کہ نہیں مناظرہ کرے. کیا مناظرہ کرے؟ کہ ہمارا دین صحیح, تمہارا دین نہیں. تمہارا دین سرکار دو عالم بولتے نہیں یہ دین ہے اسلام نہیں. ہوتا ہمارے عیسیٰ بڑے نہیں, میں محمد مصطفیٰ بڑا. 3 دن 5 دن ایسا لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیلہ دیتے گئے, قرآن سے دیتے گئے, حدیث سے اپنے آپ سے دیتے گئے, اللہ کی طرف سے دیتے گئے. مگر یہ یہودی اور نصارہ کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے نہیں. کتنے بھی دلیل دیے مانے نہیں. بولتے دیکھو ہمارا نبی بغیر باپ کے پیدا ہوا, بغیر باپ کے پیدا ہوا. تمہیں تو باپ نہیں, تم نہ تو باپ ہے. دیکھو بغیر باپ کا نبی اگر ہے تو اس کی شان کیسا رہے گا؟ اس کا باپ کیا کرتا ڈالتے معاذ اللہ کر کو بولا. کیا بولا؟ عیسیٰ کا باپ اللہ کر کو بتا ڈالے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں اگر عیسیٰ کو تم ایسا مانتی کہ بغیر باپ کا پیدا ہونے والا اگر اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے, تو یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. اب انہوں کتنے بڑے انہوں دلیل نہ دیکھتے کیا کرے, انہوں اپنی ضد میں کیسا, اپنی ضد میں اپنے حسد میں کیا کرے, رسول کی دلیلوں کو مانے نہیں. ہر چیز کے اوپر دلیل کرے, ہر چیز کے اوپر بھی دلیل کرے. حتیٰ یہ بھی بولے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بھی خود اسلام والے مانتے ہیں. میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مانتا ہوں, عیسیٰ کے بعد میں آخری نبی, عیسیٰ کے بعد آخری نبی. بولے دیکھو ہمارے عیسیٰ کو موت نہیں ہے, ہمارے عیسیٰ کو موت نہیں ہے. دیکھو پوری دنیا کے اندر ہر نبی جو آتا ہے انہیں مرتا ہے, انہیں انتقال ہو جاتا ہے. میرا عیسیٰ زندہ ہے, کہ ایسا زندہ ہے, اللہ بھی زندہ رہتا ہے, عیسیٰ بھی زندہ رہتا ہے. اس کے واسطے ان کو مقام عیسیٰ کا بڑھاتی. بولتی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی آتی, آخری زمانے میں آتی. اللہ تعالیٰ ایک حکمت رکھے, آخری زمانے میں آتی. اس میں میرے 12ویں امام کے پاس آتی, میرے 12ویں امام کے ساتھ آتی. ان کی ماتحت میں, کس کی ماتحت میں؟ ان کی ماتحت میں میرے بیٹے 12ویں بیٹے کے ہاتھ میں ماتحت میں تمہارے نبی کام کرتی, تمہارے نبی کام کرتی. اور تمہارے نبی کام کر کو کیا کرتی, انہوں سے بھی ان کے پیچھے کام کر کو ان کی غلامی کے اندر بعد میں آکو عیسیٰ علیہ السلام آکو ان کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت لیتی. کس کے ہاتھ کو بیعت لیتی؟ میرے 12ویں بیٹے کے اوپر بیعت لیتی. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا, کیا دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اتنا بلند کہ انبیاء بھی ہیں تو ان کی غلامی میں آنا, ان کی غلام. بہت مباہلہ بحث ہوئی, ہوتے لاسٹ میں کیا ہوا, انہوں چیلنج کرے. کون چیلنج کرے؟ نصارہ. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو, یہ بات چیت ہوتی نہیں, اگر تمہیں سچے ہی نہیں تمہیں ایک کام کرو, تمہیں دعا کرنا. کس کا نہیں؟ تمہارے اللہ کا نہیں. اللہ یہ کی چکنا دعا کرنا, دعا کر کو کیا کرنا, ہمیں غارت ہو جانا کرنا. کون؟ نصارہ. غارت ہو جانا کر کو بولنا نہیں, اگر ہمیں سچے ہی تو ہمیں اللہ کا نے دعا کرتی, اور ہمیں دعا کرتی تمہیں لوگ غارت ہو جانا. ٹھیک ہے کر کو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہی سچ آیت ہے, کیا آئی؟ آیت اتری, ابنانا ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. اے حبیب کہہ دو, جاؤ, یہ چیلنج قبول ہے, جاؤ تم تمہاری اولاد کو لاؤ, میں میری اولاد کو لاتا ہوں. تم تمہارے بچوں کو لاؤ, میں میرے بچوں کو لاتا ہوں. تم تمہاری عورتوں کو لاؤ, میں میری عورت کو لاتا ہوں. تم تمہاری جان کو لاؤ, میں میری جان کو لاتا ہوں. اب یہ اعلان ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آیت صحابہ کے سامنے بیٹھے, بولے دیکھو مباہلہ ہے, اللہ تعالیٰ آیت بھیجا, صبح کو مباہلے کو جانا, اور بول رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے بچے آتی, میری عورت آتی ہے, اور میری جان آتی. میرے بچے آتی, میری عورت آتی ہے, میری جان آتی. تو کل صبح کو میں انشاءاللہ مباہلے کو میں نکل رہا ہوں. اس کے واسطے تمہیں انشاءاللہ تیار ہو جاؤ.
درود شریف تیار ہو جاؤ کو بولے. اب پورے جنے کے دل میں کیا آیا؟ ایک خیال آیا. صحابہ بہت بڑا درجہ ان کا، مرتبہ بہت بڑا بلند. اب ان کے دل میں خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آیت اترے ابناناکم ونساءنا وانفسکم. اب نساءناکم کو تو بولے تو پورے عورت صحابہ کیا سوچے. اب انہوں کی عورتاں کو لاری ہمنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتاں کی جگہ کے پر منجے ہمنا لے کو جاتے. کون سوچ رہی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کے بیویاں. کون ہو؟ سب سے بڑا نزدیکی رشتہ دار ہے نا، انہوں نا رشتہ دار. اب انہوں سوچ رہی کہ یہ قرآن کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت نسانا کی جگہ کے پر ان کے عورتوں کو لے جانے کے بدلے ہمنا بیویاں کو لے جاتی. کون؟ حضرت عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، ماریہ ہیں، انہوں سب ہیں. انہوں ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمنا لے جاتی. باقی کے دوسرے صحابہ ہیں، عورت صحابہ ہیں. انہوں سوچے کہ ہمنا بلا لے جاتے رہیں گا کر کو بول کو بڑے خوش ہوئے، بڑی تیاری کر لے تھے نساء کی جگہ کے پر. پھر کیا ہے، اپنا اولاد کی جگہ کے پر، بچوں کی جگہ کے پر پورے صحابہ سوچے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سب کے روحانی باپ نہیں ہیں، سو حقیقت نہ پورے ان کے روحانی باپ. انہوں سوچے، پورے صحابہ سوچے دیکھو ہم نہ سبھی یہ حکم ہے کہ قرآن میں حکم ہوگا ہمیں سبھی روحانی بچے رسول اللہ. صبح ہمیں مباہلے کو جانا ہے، صبح ہمیں مباہلے کو جانا ہے، لڑنا ہے، جا کو بدوا دینا ہے. ہمیں جاتی کو پورے سوچے، پورے صحابہ انہوں بھی تیار ہو گئے. اور پھر انفس کی جگہ انفس کر کو بولے تو جان، انفس کو تو جان، یا جان ہونا یا جان سے نزدیک جسے تمہیں چاہتی، جان سے زیادہ تمہیں جسے چاہتی وہ چیزاں کو لے کو جان، جان سے زیادہ چیزاں کو لے جان. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، صحابہ سوچے کیا یہ رہیں گا کہ جان سے زیادہ نزدیک یہ کیا چیزاں لے جاتے رہیں گا. صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھے، پورے جنے ریڈی. اب ریڈی ہونا اگر بولے تو کپڑے پہن لیتی، اب مباہلے جاری سب کر لے جاری نا جائیں گے. اگر سوچ کو کیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں بیٹھے. پورے صحابہ تیار ہیں، سوچ رہی کہ ہم نہ بلا لے جاتی. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بولے، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت بھیجا، اپنی جان کو بلا لے کو آؤ، اپنی اولاد کو بلا لے کو آؤ، اپنے عورت کو بلا لے کو آؤ. یہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ میں بھی اللہ تعالیٰ بولیا ہے یہ جنگ نہیں، یہ کو کوئی بھی جہاد نہیں جا کو لڑنے کے واسطے، یہ کو مباہلہ کا مطلب کیا ہے؟ کون جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے پر لعنت ہوتی. لعنت کرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کا رسول جھوٹوں کو لعنت کرے کیا ہوتا ہے؟ ہوتے نہیں ہوتے، برباد ہو جاتے. اب انہوں کیا بولتی ہیں؟ جھوٹا وہ ہوتا ہے جو زندگی میں ایک بار بھی اگر جھوٹ کو بول کو رہا تو انہیں جھوٹا ہو جاتا. مجھے ایسے سچے ہونا جو ماں کے گود سے لے کو اس دن تک، مباہلے کے دن لمحے تک بھی زندگی میں جو جھوٹ نہیں بولیا انہیں میرے ساتھ آ سکتا ہے. نہیں کر کو بولے تو جب اللہ کا رسول ہاتھ اٹھا کو بدوا دیتا ہے، اگر زندگی میں کوئی بھی جھوٹ بول کو رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پر لعنت بھیجتا. اب یتا بولتے ہی کیا ہوا؟ پورے جنے کیا ہوئے؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کیا تبھی. اب سچ کو زیادہ بڑا کو بولے تو بھی جھوٹ کر، سچائی کو اگر زیادہ بڑا کو بول ڈالے تو بھی جھوٹ. اب پورے جنے کیا کرے؟ سوچے کان کی ایک ہمارے ہاتھ سے کان کی لرزش ہے، غلطی ہوئے. چپ کے کیا کرے؟ سب جنے سے بھی بیک آف ہو گئے، پیچھے چلے گئے. اب وہ ٹائم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے دیکھو اب نا کی جگہ کے اوپر نہیں، میں میرے حسن اور میرے حسین کو بلا لے جاتا. پھر انفس کی جگہ پر، میرے جان کی جگہ پر، سب سے قیمتی چیزوں کے پر میں میرے علی کو بلا لے جاتا. اور نساء کی جگہ کے اوپر میرے پاس 9 بیویاں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عورت صحابہ موجود ہیں، مگر ان کی جگہ کو پھر میری بیٹی فاطمہ زہرا. اب نکلے کون؟ سرکار دو عالم مولا علی، حسن، حسین، فاطمہ. یہ 5 نکلے. کہاں سے؟ مدینے سے نکل رہے اور جا رہی مباہلے کے میدان کو. مباہلے کے میدان کے اندر پورے نصارہ جتنے بھی فادرز کا تھے ان کے بڑے بڑے شیخ، ان کے پورے اولاداں، ان کو بھی اعلان ہوگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عورتوں کے ساتھ آ رہی. تو انہوں پورے عورتوں کو بلا لے، ان کے بچوں کے ساتھ اب آ رہی کو بولے تو پورے فادرز کیا کرے؟ ان کے فیملی کے پورے جتنے بھی مرداں تھے وہ مرداں کو بلا لے.
اور جان سے زیادہ کیا نزدیک ہے ان کے ساتھ میں انہوں آنکھوں پورا وہ کراس، وہ ہولی واٹر سبھی رہتا نہیں، وہ سب چیز جو ان کے پاس اہم چیزاں تھے وہ سب انہوں اپنے گرجا گھراں سے کیا کرے، انہوں سب چیزاں لے لگا، اپنے قیمتی چیزاں لے لگا۔ اب دیکھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین گود میں، حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، حسن انگلی پکڑ لے، تقریباً 2 سال حسن کی عمر، 1 سال امام حسین علیہ السلام کی عمر، پیچھے فاطمہ زہرا، اسے پیچھے مولا۔ یہ جو مباہلے کی جو آیت ہے اس کی شان نزول 70 پر 3 فرقے میں بھی یہ شان نزول تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کے رہنے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 لوگوں، رسول ملا کو 5 یہ افراد کو، یہ پنجتن کہتے نہیں، پنجتن کیا بھی آپ کو کہاں سے بھی درگاہ میں سی یہاں سے وہاں سے نہیں آیا، پنجتن قرآن سے چاہو یہ 5 جنے گئے، کون جنے سے 5 جنے۔ اب جاتے جاتے ہر تفسیر میں یہ لکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں حسین کو لی، انگلی حسن کی پکڑی، پیچھے فاطمہ زہرا آئی، اسے پیچھے مولا علی مشکل کشا آئی۔ اب وہاں پورے فادرہ پورے بڑے نصارہ کے لوگاں کھڑی، وہاں سے ان کے بڑا نصارہ کا جو شیخ رہتا انہیں بولتا دیکھو آ رہی کیا، دیکھو آ رہی، تو انہیں دیکھتا پہاڑ کے پرچھڑ کو دیکھتا ہے کہ کون کو ناری سو، دیکھ لے کو بھاگ کو جا کو اس کے کس کا نہیں بولتا ہے، جو نصارہ کا سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے ان کو بولتا ہے شیخ آ رہی 5 جنے، کون کو ناری، بولتے ہیں کہ سامنے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گود میں ایک بچہ ہے، انگلی پکڑ کو ایک بچہ ہے، پیچھے ایک مستور ہے، اسے پیچھے ایک مرد ہے، یہ 3 جنے آ رہی، مگر ایسا دکھتا ہے کہ جو ہاتھ میں جو بچہ ہے، ہاتھ میں جو بچہ ہے، جو انگلی پکڑ رہا وہ بچہ ہے، اگر رسول کریم اگر ہاتھ اٹھا کو اگر بدوا کر ڈالے، خدا کی قسم یہ پہاڑ کی جگہ کو پہاڑ نہیں رہتا، آسمان کی جگہ کو آسمان نہیں رہتا، زمین ہٹ جیں گی، آسمان ہمارے سر کے پر گر جائے گا، نست و نابود ہو جائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ میں سالہ انجیل کی، زبور کی، توریت کی میں پوری ٹریننگ لے کو ہوں، میرے پاس بھی وہ طاقت روحانی ہے، مگر دیکھتوں کہ یہ روحانی چہرہ جو یہ 2 بچوں کا تھا وہ چہرہ کو دیکھو، یہ ہوتا چل میرے ساتھ چل کر کو بول کو وہ بڑا فادر جاتا، انہیں بھی ایک پہاڑ کے ٹیلے کے پر کھڑ کو دیکھتا ہے کہ انہیں خود بولتا، ہر روایت میں آیا کہ سرکار کے ہاتھ میں جو بچہ تھا اس کا جو نور چمکتا تھا، اور وہ جب آنے کا وقت ایسا تھا کہ سورج نکل کو تھا، انہیں سورج کو دیکھتا ہے، وہ بچے کو دیکھتا ہے، بولتا ہے کہ سورج کی روشنی وقتا اس کے انکھیاں کے اندر آنکھوں مارتی نہیں تھی، وقتی روشن ہوتی نہیں تھی کہ وہ بچے کے چہرے سے وہ روشنی اسے چمکتی تھی۔ بھاگ کو آگے بولتے یا رسول اللہ، یا علی، شہزادی، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، یا غوث۔ ایسا چہرہ انہیں کو بولتا پورے پادریاں کو، ایک کام کرو، اب ہمیں ان کے سامنے کھڑے اور خدا نہ خواستہ رسول ہاتھ اٹھا ڈالے اور یہ بچے آمین بول ڈالے تو یہ زمین کی جگہ کو زمین نہیں رہتی، آسمان کو آسمان نہیں رہتا، یہ ہماری جتنے بھی نصارہ عیسیٰ یہیں آج اس برباد ہو جائے، بھاگو کا کون یہ 600 واقعہ بھاگو کہتا ہے، بھاگ جاتی، اب تک بچ لے کہیں۔ بولنا کیا چاہتے ہیں اس کو بولے تو یہودی نصارہ ہو کو، عیسائی ہو کو، انہیں حسین کو دیکھ کو بچپنے میں معلوم نہیں، انہیں حسین معلوم نہیں، ان کو نام معلوم نہیں، کون معلوم نہیں، پھر ان کے چہرے دیکھو یتا علم ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمیں اگر کرک لے لے تو نست و نابود ہو جاتی گھر کو، مگر آج اتنے سال 1400 سال ہونے کے بعد بھی آج ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جو حسین کا کردار پڑھ کو ہی، حسین کا کردار دیکھ کو ہی، حسین کی اولاد کو دیکھ کو ہی، حسین کی نہیں اولیاء کو دیکھ کو ہی، ان کی نسلوں کو دیکھو، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کیا چیز، امام حسین کیا چیز۔ اب بہتر ہے نا وہ یہودی نصارہ آج کے لوگوں سے، آج کے منافقوں سے، آج کے خارجیاں سے، آج کے ناسبیاں سے انہوں بہتر کہ انہوں آ کو سمجھ لے کہ ان کی بدوا میں نہیں آنا، کن کی بدوا میں، ان کی حسن حسین کی بدوا میں نہیں آنا۔ دیکھو ذرے دن پہلے کیا ہوا، سرکار 5 دن بیٹھ کو کمپٹیشن کری، سرکار کو دیکھ کو انہوں نہیں بدلے، سرکار کی بات چیت میں کتنا بھی بول لو سمجھے نہیں انہوں،
مگر جب حسین کو دیکھا، جب دکھایا صبح مباہلے کے اندر اللہ تعالیٰ سرکار کے ساتھ 3 دن یا 5 دن بیٹھ کو بحث کر رہی کتنے بھی دلیلاں دے رہی، رد کر رہا، مان رہا نہیں، مگر آخری میں لے جا کو جب حسین کو گود میں لے کو گیا کو دکھا ڈالے، جب ناممکن ہو جاتا، جب لوگ دلیل کو نہیں مانتے، کچھ کو بھی نہیں مانتے، تب آخری میں جو نشانی رہتی ہے وہ حسین، آخری میں جو نشانی رہتی ہے وہ حسین، دین کو بچانے نہیں، یہ حقیقت، یہ اٹھا کون سے بھی تفسیر میں، کون سے بھی اچھے مولوی نے جا کو پوچھو، اچھے پیر صاحب کے جا کو پوچھو کہ یتاش رتاش رسول کریم اٹھائے کی گود میں حسین کو، چاہتے تو حسن کو بھی اٹھا سکتے، چاہتے تو علی کو بھی سامنے رکھتے تھے، دکھا ڈالے کہ میں قرآن سے دلیل دیا، میں حدیث سے دلیل دیا، میرے علم سے دلیل دیا، میری حکمت سے دلیل دیا، میں اللہ کے فرمان سے دلیلاں دیا، مگر لوگ نہیں مانے، اپوز کرے، چلے گئے، مانے تو مانے کسے؟ بغیر دلیل کے امام حسین کو، بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے حسین کو مانے۔ اب انہوں کیا کیسے نہیں، آج کے لوگوں سے، آج کی جو ناسبیاں سے، انہوں بہتر ہی جو حسین کو بنا دلیل کے مان کو کیا کر ڈالے، ارے وہ بچے کا اگر ہاتھ اٹھا ڈالیا تو ہمیں دھتے نہیں کر کو انہوں سوچ ڈالے، مگر آج لوگ ہم کیا کر ڈالے، یہ محفلیں مجلساں یہ سبھی چیزوں کو کیا ہے روکنے کی کوشش یا دور کرانے کی کوشش کرتی کی کہ لوگ سمجھتے کہ حسین ہمارے نہیں، حسین دوسرے نہیں، حسین ہمارے۔ حسین کون؟ حسین منی انا من الحسین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین میرے سے، مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے حسین منی، میرے سے حسین ہے، میرے سے حسین ہے، اور میں حسین سے، میں حسین سے ہوں۔ سب جنے باپ بیٹے سے ہوتا، باپ ہے نہیں، باپ دادا سے بیٹا ہوتا ہے، بیٹے سے دادا کا پوتا ہوتا، کبھی بھی نہیں باپ سے بیٹا ہوتا، باپ سے بیٹا ہوتا ہے نہیں۔ حسین منی کر کو بولے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا حسین کی تو حسین کی ماں فاطمہ زہرا رسول اللہ کی بیٹی، سرکار دو عالم سے کانٹیکٹ حسین سے کیا ہے؟ سرکار سے فاطمہ سے حسین ہو سکتی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتی کہ میں حسین سے ہوں۔ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت ایسی ہے، دکھا دلے کہ پورا دین جو ہے میرے سے چل رہا۔ کہاں سے چل رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے آدم علیہ السلام سے، دیکھو آدم علیہ السلام سے کیسا، آدم کے جو امتی تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھتے، برابر لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتیاں ہیں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ ایسا نہیں، مگر ہر امتی ان کا کلمہ پڑھتا۔ کس کا کلمہ پڑھتا؟ اس کے نبی کا کلمہ پڑھتا۔ مگر ہر نبی بھی، یہ 1,24,000 نبی بھی کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ انہوں کبھی بھی آپ کو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، رسول اللہ کا کلمہ۔ آدم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عیسیٰ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے واسطے دین محمدی آدم سے لے کو محمد مصطفیٰ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خود محمد رسول اللہ کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ کہتے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا انی رسول، میں کون؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رسول اللہ کے رسول ہیں۔ تو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک بھی یہ دین چلا، تب تک کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حسین منی، میرے سے حسین ہے، میرے سے دین ہے۔ جب 60 پر 1 ہجری میں کربلا ہوئی، وہ ٹیمپو دکھا ڈالے کہ دیکھو دو طرف بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ادھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، ادھر بھی لا الہ، ادھر بھی محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ادھر بھی محمد رسول اللہ، ادھر بھی کعبے کا حج کرنے والے، ادھر بھی کعبے کا حج کرنے والے، ادھر بھی زکات دینے والے، ادھر بھی زکات، ادھر بھی خاری، ادھر بھی خاری۔ مگر فرق کیا ہے کربلا کے اندر؟ دو طرف بھی نمازاں ہوتے، دو طرف بھی روزے ہوتے، دو طرف بھی حاجاں ہیں، دو طرف بھی زکاتیں ہیں، دو طرف بھی کلمہ گو ہیں، مگر یہاں ایک دکھا دل ہے کہ دیکھو یہ ایک تولا جو یزیدیت تھا، جو نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھا، زکات بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر ان میں حسین نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ ہے
اور ساتھ میں حسین ہے، وہ ٹولے کو جنت کا سردار بنایا اور پورے جنے کو کیا کریا اللہ تعالیٰ جنت دے ڈالیا، اور اس ٹولے کو کیا کر ڈالیا اللہ تعالیٰ برباد کر ڈالیا، دکھا ڈالیا کہ قیامت تک بھی اب یہ دین، قیامت تک بھی اب یہ دین آپ کو امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام، امام حسین کی محبت، امام حسین کی محبت، اسے خواجہ غریب النواز کیا بولتے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. نہیں اب یہ کون سا بھی معمولی کون بھی بول کو ہوتا تو فتوے لگاتے، اب کون بول کو اس کون خواجہ غریب النواز، کون خواجہ غریب النواز. اب وتے بڑے رتبے والے، وتے بڑے مرتبے والے چپ کے تو نہیں بولتے نا. اب کون تو بھی بول رہا ہے ہمارے سر کیا اب دین محمدی کو دین حسین بنا رہی نا جی بولا تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ دین حسینی چل رہا سو کب سے 60 پر 1 ہجری سے کربلا سے دین حسینی چل رہا سو، یہ ہے نہیں دین حسین 60 پر 1 ہجری سے دین حسین چل رہا. دلیل کیا ہے؟ خواجہ غریب النواز ہندوستان کی کیا بولے شاہ حسین، دین است، کون سا دین؟ دین حسین کا. کس کا؟ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو بچانے والے حسین. نہیں دین حقا کے بلا لا الہ است. یہ حقیقت کون سی حقیقت کیا ہے؟ تمہیں کہتا بھی اوپر نیچے کر لو، مگر حقیقت کیا ہے؟ جو لا الہ، کیا لا الہ الا اللہ، جو ہمارا پہلا شہادت، پہلا فرض شہادت نہیں، لا الہ الا اللہ بوسنا ہے پہلا فرض، اس کی بلا جو فاؤنڈیشن ہے. اب کلمہ رہا تو تمہیں کلمہ پڑھے تو اس کے بعد تمہیں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. نہیں مسلمان رہے تو بھی ہمارے اوپر فرض ہے سو کلمہ، پہلا شہادت، نماز، روزہ، حج، یہ سب چیزیں کب ہے؟ یہ شہادت ہوئی تو. اب لا الہ کی بنا کر کو بولے تو فاؤنڈیشن، کیا فاؤنڈیشن؟ جو فاؤنڈیشن ہے نہیں کیسا کر کو بولے تو پلرز کہاں ریس ہوتے سو؟ نہیں فاؤنڈیشن کے اوپر پلرز آتے ہیں، مٹی کے اوپر آ جاتی ہیں، پہلے فاؤنڈیشن ڈالتی نا، پہلے فاؤنڈیشن نہیں سو پلر کھڑا ہے تو پلر سیدھا چل جاتی نہیں. بے شک 5 ہمنا ستون، اسلام کے 5 ستون کہتے ہیں ستونہ، کون سے؟ پہلے شہادت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 فرضہ کہتے فرضہ، 5 فرضہ. ہم نا 5 پلراں دکھتے رہتے، سوچ فاؤنڈیشن نہیں دکھتا ہے. کون سی بلڈنگ میں بھی فاؤنڈیشن زمین کے اندر رہتا، مگر پورا دار و مدار کس کے اوپر رہتا؟ سو فاؤنڈیشن کے اوپر. اصل میں یہ کیا دکھایا ہم نے سب لوگوں کو؟ پلراں دکھا دے. وہ پلراں جس کے اوپر کھڑتی ہیں وہ بولتی نہیں اہل بیت اطہار، یہ حسین، یہ حسن، یہ فاطمہ، یہ پلراں یہ اگر ہٹا ڈالتے ہو یا سوچے تو انہوں نہیں ہی ہمیں یہ پلراں کھڑاتی، یہ شہادت کھڑاتی، یہ نماز کھڑاتی، یہ روزہ کھڑاتی، یہ حج کھڑاتی، یہ زکات کھڑاتی، بولے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری بلڈنگ آج اس سے گر گئی. بلڈنگ مسلمانوں کی بلڈنگ پوری آج اہل بیت کی محبت نہیں سو کیا ہوگی؟ پوری نیچے گر گئی. جو کچھ بھی کھڑانا ہمیں ان کے اوپر کھڑا. اس کے واسطے یہ چیز اہم چیز دیکھو، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش 3 شعبان. دیکھو ایک حسین کا بہت بہترین ہے، جب پیدا ہوئے امام حسین علیہ السلام ایک واقعہ ہو، جب شہید ہوئے ایک واقعہ ہو. پہلے دن جب پیدا ہوئے ایک فرشتہ تھا پطرس تھا. وہ کیا فرشتہ اگر کو بولے تو نوح کے زمانے میں، اس سے پہلے کے نبیوں کے زمانے میں کیا ہوتا، لوگ جب تبلیغ کو جاتے، نوح علیہ السلام تبلیغ کو جاتے، موسیٰ تبلیغ کو جاتے، یعقوب علیہ السلام تبلیغ کو جاتے، یونس علیہ السلام تبلیغ کو جاتے، تو لوگ کیا کرتے؟ ان کے پر تنگ کرتے، بہت تنگ کرتے، پتھرے مارتے، سنسر کرتے. کی کر کو بولے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اگر ان کے خدایوں کے بارے میں کہتے بھی بولتے تو کھڑا کو بہت ایسا کرتے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا تھا کہ اتنے پتھرے مارتے نوح علیہ السلام پتھرے کے اندر دفن ہو جاتے. کس میں؟ پتھرے کا پہاڑ بن جاتا. وتے لوگوں کو ان کو مارتے اور دفن ہو جاتے. شام ہوتی لوگ سب گھراں کو چل جاتے. نوح علیہ السلام پڑھ کو دن بھر تبلیغ کرتے، رات کو مارا کھاتے پورے پتھرے میں ڈوب جاتے. شام میں کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا فرشتہ بھیجا تو کیا کرتا؟ فرشتہ اپنے پروں سے پتھرے کو ہٹاتا. جو پتھرے تھے وہ سب کو ہٹا کو کیا کرتا؟ نوح علیہ السلام خون سے لہو لہان فرشتہ اپنے پروں کو مس کرتا. کس کے اوپر؟ نوح علیہ السلام کے اوپر. جیسا مس کرتا کیا ہوتا؟ پھر نوح علیہ السلام تندرست، پاورفل، زبردست ہو جاتے. فرشتہ بات کرتا نوح فرشتے کو بات کرتے، کیا
बोलते हैं देख अल्लाह की तबलीग कर दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दूं, मगर जालिमा के बच्चे मुझे तंग करती, मार को फजीती कर शाम का वक्त देखे तो मुझे फतरे के नीचे दफन करवा दी, तो तुम ना करती, फिर अल्लाह से तुम ना सीधा करता, फिर सुबह को तुम्हें करो, फिर सुबह को करते, फिर वज काम। ऐसा नबियां को बड़े तंग करते, बड़ा तंग करते, साले सलाम को मारते, मगर ये फरिश्ता आपको बहुत मदद करता। अब करता करता जमाना हर नबी को ऐसा करया। अब फरिश्ते के अंदर एक रुबाब एक रहता नहीं, मैं बहुत बड़ा करता हूँ। अब उसके दिल में आगा कि इससे मैं दूसरे फरिश्ते से बड़ा आगा, कई को मैं अशरफुल मखलूकात इंसान, अशरफुल मखलूकात में सबसे अशरफ अनबिया, मैं नबियां को जाको शिफात देता सो। अब जरा रुबाब आगा, मैं बहुत बड़ा जमात वाला, मैं बहुत बड़ा हाई कमांड करको। अब ऐसा सुनते ही क्या हुआ, कौन की सुनते बात पहली पूरे फरिश्ते के अंदर अल्लाह को मालूम हुई। अल्लाह को सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी अल्लाह ताला क्या करता है, इसके परां को जला डाल को ले लग जाको 4वें आसमान में डाला लोगों को, परां जला को भेज को डाल को छोड़ डाल। जमाना गुजरता है, होता ईसा अलैहि सलाम का जमाना आता है, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा का जमाना आता है। ऐसा इन्हें परां जल को कोने में पड़ा की करके बोले तो उसे अल्लाह की तरफ से इताब हो, कई को गुरूर दिया किसे, ये सब ताकत कौन दिया, अल्लाह दिया सो, मगर इन्हें क्या सोचा ये मैं कर रहा हूँ, कौन कर, सती नजर मुरीदा में सब गौसे आजम, सब कौन अहले बैत हमने अता करते है, सो हकीकत सब हमारा अहले बैत गौसे आजम हमारा पीर ही अता करता हो। जर्रा भी ख्याल आ गया हमारे से निकला कर बोला तो 5 क्या करता, जला को कांदी कोने में बिठा रहता, बेइज्जत करको बिठाता, ऐसा बेइज्जत होकर उन्होंने बैठी। जमाना गुजरा, ये ऐसा मौका आया 3 शाबान, वो टाइम को क्या हुआ, हजरत जिब्राइल घंटे को 70 हजार फरिश्तों को ले को उतर रही। ये फरिश्ता देख रहा है, जिब्राइल को पकड़ को पूछता है, या जिब्राइल आना आसमान से 7वें आसमान से उतरते, 6वें 7वें 4वें आसमान में डाल को इसी से जिब्राइल को पकड़ा, क्या जिब्राइल क़यामत आ गई क्या? बोलते जिब्राइल क़यामत क्या भी नहीं है। फिर 70,000 फरिश्ते के घंटे गुजारी ना क्या करो बोले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उनका नवासा हुसैन पैदा हुआ, जो दीन को बचाने वाला है। अल्लाह ताला ये चाहता है कि उसकी मुबारकबादी देने के वास्ते 70,000 फरिश्ते हर लम्हा उसके घर को जाकर उसकी जियारत करने जा रही, उसके वास्ते हमें उनकी खुशखबरी देने के वास्ते जा रही, मुबारकबादी देने जा रही करके बोलते। अब चले जाने के बाद फिर नेक्स्ट ट्रिप में फिर बोलता है काम करो, तुम्हें अगर चाहे तो मंजे भी जरा बुला ले चल। बोलता ठीक है करके बोल को हजरत जिब्राइल आती, अल्लाह ताला से बोलती, अल्लाह उन्हें जाता कहते क्या तू भी खुश है क्या? कौन वो? फतरस जो तू इताब कर को छोड़ लेना। अल्लाह चल मेरा हुसैन की खुशी, अगर जाना मिलना चाहता नहीं जा मिला था कुछ काम है तो जा मिला था। अब हजरत जिब्राइल क्या करते हैं, फरिश्ते बोलते हैं फतरस को क्या करते हैं, फरिश्ते अब उन्हें डैमेज फरिश्ते 2 फरिश्ते पकड़ ले को कहाँ जा रही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रही। कहाँ जा रही? सरकार दो आलम बैठी कहाँ 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश, गोद में ले लो को हुसैन को बैठी, गोद में ले लो को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैठी। फातिमा जहरा का घर, किसका घर? फातिमा जहरा का घर। इमाम हुसैन उनके घर में पैदा हुए। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, सलाम करे, सलाम करको या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कर रही, इमाम हुसैन को मिल रही, चल रहे जा रही, मगर यहाँ सलाम करको बोलने गए तो सरकार दो आलम बोलती हैं मालूम फतरस को बुला लेकर आया, फतरस को बुला लेकर आया, बुला लेकर। अब फतरस को 2 फरिश्ते ले लेकर आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के गोद में। अब फतरस बोलने से पहले, फरिश्ता बोलने से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती हैं तू शफात होना, तुझे इताब से इन्हें बचना ना, या रसूलुल्लाह हो बचना। जहाँ वहां एक झूला पड़ा, कौन सा झूला पड़ा है? लकड़ी का। पहले जमाने में स्टील के सभी नहीं थे ना, अब लकड़ी का झूला पड़ा। बाबा पैदा हो रहा है बोले तो झूले की ले आती ना, अब लकड़ी का झूला है, लकड़ी का झूला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती उसे हुसैन को नहीं, झूले को, अभी तक हुसैन अलैहिस्सलाम झूले में गए नहीं, जा को सरकार दो आलम बोलती जा वो झूले को मस कर। क्या मस कर? फरिश्ते रहती, फरिश्ते पकड़ ले जाको क्या करती? मस करती, परां को, जले हुए परां को मस करती, फिर ये पर को मस करती। जैसा पर को मस करती अल्लाह ताला उसे और बेहतरीन परां, इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत परां अता करता है, बड़ा खूबसूरत हो जाता फरिश्ता। उतने सालों से पड़ा, हजारों सालों से खूबसूरत आता है, कदमबोसी करता रसूल अल्लाह की, हुसैन की कदमबोसी करता, फिर घर से निकलता, फरिश्ते सभी छोड़ डालता है। अब पकड़ लेंगे इन 2 जने, इतना पावरफुल होगा
پھر گھر سے نکلا کہ نہیں، پھر وہاں سے بولنے کو اٹھتا کیا ہے کوئی میری مثل. پہلے بھی بولا تھا ہے کوئی میری مثل کر کو، اب یہاں بھی بولا ہے کوئی میری مثل. پھر اڑتا پھر میری مثل ہے کیا، کون تو بھی میری مثال ہے کیا، پھر میری مثال ہے کیا، کون تو بھی ہے کیا کائنات میں. جبرائیل پکڑ کو بولتے ہیں دیکھ پہلے تو بولیا تھا نبیان کو بچا کو، تو بولیا تھا کہ ہے تیری مثال کون تو بھی ہے، میں شفاعت دینے والا. آج پھر تو وجہ کام کر رہا تھا. بولے اے جبرائیل آج الگ کام کر رہا ہوں، پہلے میرے اوپر کریا، آج میں بول رہا ہوں آج پہلا دن حسین کا، آج پہلا دن حسین کا. ہے کوئی امام حسین کے در سے شفا کرنے والا؟ پہلا میں شافی. اللہ اکبر. رسالہ یا رسول اللہ. حسینیت یا حسین، نعرے حسینیت یا حسین، نعرے حسینیت یا حسین، یا شہزادی یا زہرا، یا شہزادی یا زہرا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرے غوثیت یا غوث. بولتے ہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کو بولتے ہیں یا اللہ پھر یہ کام کر رہا ہے. بولتا ہے اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ تو پہلے اپنے آپ کو کریا انہیں، اب اپنے آپ کو نہیں، میرے حسین کے واسطے، میرے حسین کا در کا شافی ہے جسے حسین شفاعت دے دلیا، اسے حسین شفاعت دے دلیا، اسے نبی بھی شفاعت دے لیا، جسے نبی شفاعت دے لیا انہیں اللہ بھی شفاعت دے لیا. اب یہ دکھا ڈالے کہ حسین آتے ہی دنیا کے اندر انہوں یہاں کے شفاعت دینے والے نہیں، وہاں کے فرشتے بھی آپ کو یہاں شفاعت پانا، فرشتے بھی شفاعت کرنا. سو پھر جب امام حسین کا آخری دن تھا، یہ پہلا دن زندگی کا، آسمان والے کی شفا، آسمان والے کی شفا، آخری دن زندگی کا رسول کربلا کا 10 محرم 60 پر 1 ہجری 10 محرم کے دن بھی کیا ہو رہا. سو امام حسین علیہ السلام یہ طرف یزید امام حسین کو 3 دن کے پیاسے، کتنے دن کے؟ 3 دن کے پیاسے، 3 دن کے بھوکے، بچوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ کھڑی. سو کون کریا؟ سو حر لے لے کا کون کو اٹکا کو لے لے کا کو کربلا میں ہے. سو حالانکہ سب کچھ ہے حر کے پاس، مگر حسین علیہ السلام کی اس وقت کے پر حسین کے اپوزٹ تھے. اس دن آخری دن امام حسین علیہ السلام ایک بات بولے حر کو. حر رات کو واپس امام حسین کے پاس آیا، خدم بوسی کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی فاطمہ زہرا، ان کے بیٹے حسین اپنے جیب میں سے رومال اٹھائے. حر کو کیا کرے، دیکھ تو آیا یزید کی فوج سے میری طرف آیا، یزید کی فوج سے میری طرف آیا، جہنم سے جنت کی طرف آیا. اب ہمارے پاس جو بھی آتی ہمیں کچھ عطا کرتے، مگر آج جنگ کے میدان کے اندر نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی ہے نہیں. بس میرے پاس ایک میری ماں کا رومال ہے، فاطمہ زہرا کا رومال ہے، جا یہ تجھے میں بنتوں کر کو. امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں، وہ رومال فاطمہ زہرا کا حضرت حر کو بنتے، حضرت حر کو بنتے. دیکھ لو جیسا امام حضرت حر کو بنتی نہیں، حر تھے، سچ حر کیا تھے، وہ طرف تھے کو لعنتی تھے، مگر جب حسین کی طرف آگے خدا کی قسم آج حر علیہ السلام، حر علیہ السلام ہو گئے. یہ بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں ہو سکتے. اب علیہ السلام بہت جنے نہیں ہے. حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر کو بولو تو دیکھو اب ہمیں وہ درود تاج پڑتی نہیں، جبریل خادمہ، کیا ہے جبریل خادمہ. جبریل خادم، کس کے خادم؟ رسول اللہ کے. چھالی جھولا کون جھلاتے تھے؟ حسین کا نہیں. چکی کون سی پیستے تھے؟ جوتے سیدھے کون کرتے تھے؟ کون کرتا سو؟ خادم اس نہیں کرتا سو نہیں، رسول کا، رسول کے گھرانے کے خادم، رسول کے گھرانے کے خادم. جب خادم علیہ السلام ہوتا ہے تو مالک کیسا نہیں. اب مالک کیا ہونا، اس سے بڑا گریڈ والا ہے، اس سے بڑا گریڈ ہونا. یہ سمجھ میں نہیں آیا آدمیاں کو آج تک بھی کہ خادماں کو سب بھی تمہیں لوگ علیہ السلام بولتے. اب حتیٰ یہاں بھی ہے نہیں. اب آخری زمانے میں کون آتی، کون سے کی امام آتی نا، کیا نام؟ مہدی نہیں. کون بھی بولیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں. کتابوں میں لکھو ہے، ہر آدمی بھی 70 پر 3 فرقے میں بھی کیا بولتا ہے، آخری زمانے میں آتے اس کون؟ حضرت مہدی علیہ السلام. مہدی، اب مہدی علیہ السلام کون؟ سرکار امام حسین کے، حسین علیہ السلام کے 9ویں پشت. کتنی پشت؟ حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے جعفر صادق، جعفر صادق کے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے علی رضا، علی رضا کے امام تقی، امام نقی، حسن عسکری کے بیٹے آکو مہد. اگر 9واں بیٹا علیہ السلام ہوا تو خدا کی قسم حسین کا باپ کیا ہونا؟
حسین کی ماں کیا ہونا نہیں، جس کے خود تمہیں درودہ کے اندر، ہمیں سب درودہ میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یس نہ پڑھتے ہو؟ اللہ سلامتی، یا اللہ تو سلامتی بھیج، کس کے پر ہے؟ مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آل، پھر درود کے اندر بھی تمہیں آل محمد کی کسے چلاتی ہیں؟ علی علیہ السلام ہی 600 نہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ 600، حسن علیہ، درود کے اندر تمہیں درود پڑھتے ہی اللہم صلی اللہ کر کو بول ڈال کو، درود کے باہر تمہیں پھر رضی اللہ تعالیٰ بولنے کے فیٹاں کرے تو یہ صحیح بات ہے نہیں؟ تو تمہیں اللہم صلی اللہ محمد و رضیت باللہ آل محمد کر کو بول، نہیں تو یہ ایسا بدلا لو، نہیں کر کو بولے تو اگر درود میں علیہ السلام بول رہی تو، درود میں علیہ السلام بولی تو اس میں بھی علیہ السلام بولو، اس میں بھی علیہ السلام بولو، نہیں یہ چیز ہے سنا حقیقت درود میں پورا ہے، درود میں یہ ایک بولتی نہیں، ایک ہتھی کے دان دکھانے کے کھانے کے لکر کو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، دکھانا حسین کے، پھر حسین کو علیہ السلام بولنا، ہچکچانا نہیں، کبھی بھی ہچکنا نہیں۔ ہر حدیث میں بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے بخاری کے اندر سب حدیثاں کے اندر کیا ہے؟ ان کو علیہ السلام ہچ پکارے، ان کو علیہ السلام ہچ پکارے، اور پکارنا بھی ان کو ایسا، پکارنا بھی ان کا حق بنتا، ان کا حق بنتا، انہوں سبھی کو اللہ کی طرف سے معصوم، انہوں اللہ کی طرف سے معصوم، انہوں کبھی خطا نہیں کرتے، فاطمہ زہرا ہو، حسن ہو، حسین ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کی کبھی بھی انہوں کو بے گناہ بے خطا، کون ہی سو بے گناہ بے خطا، صرف اور صرف یہ لوگ، کون کون؟ یہ ہے نہیں، یہ بے گناہ یہ بے خطا، باقی کے کسی سے بھی ہمیں بے گناہ بے خطا کو بولے تو تمہیں نبیہ میں ملا سرکار، نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، نبی کبھی خطا نہیں کرتا، برابر نہیں، نبیاں بے گناہ بے خطا، فرشتے بے گناہ بے خطا، یا فرشتہ ہونا یا تو نبی ہونا، تمہیں بیٹھے بیٹھے کہ نہیں کسی کی لے لے جا کو، بنی مایا کے بلڈا کو لے لے جا کو تمہیں بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا ہو، تو تمہیں نبیاں کے لے لے جا کو مرتبے پورٹ فولیو کو لے لے جا کو ان میں ملائے تو کفر بھی شرکش نہ، کفر بھی شرکش نہ، اس کے واسطے کبھی بھی ہمیں عزت کرنا، کس کی؟ اہل بیت کی، امام حسین کی عزت کرنا، ان کا شان، ان کی مرتبہ، ان کی بلندی ایسی ہے، سرکار فرماتے ہیں حسین مصباح الدین، مصباح کر کو بولے تو چراغ، روشن چراغ، کون سا چراغ؟ روشن چراغ، فرماتی ہیں کہ جہاں پر حسین اور حسینیت کی بات ہوتی ہے، حسینیت کی بات ہوتی ہے، وہ روشنی میں ہوتی ہے، وہ دین کی روشنی کرتا ہے۔ اب کئی کو فرض کرو چوری کب سے سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ نہیں کی ہوا اندھیرے میں، اندھیرے میں چوراں ان کی صورت نہیں دیکھنا، یا ہمیں ان کی صورت دیکھنا نہیں، انہوں ہماری صورت دیکھنا نہیں، چوری سبھی ہوتی ہے، کہاں ہے؟ اندھیرے میں۔ اب اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہاں پر حسین نہیں ہے وہاں پر اندھیرا، جہاں پر حسین نہیں، چاہے مسجد رندے، چاہے درگاہ رندے، چاہے خانخواہ رندے، چاہے سلسلہ رندے، حسین نہیں تو چوراں کی محفل، جہاں پر حسین ہے وہاں پر روشنی ہے، جہاں پر حسین ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا شہزادی، یا زینب، یا شہزادی، یا زینب، یا شہزادی، یا زینب، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدر یا علی۔ نہیں، اس کے واسطے بزرگان دین حسین حسین کئی کرتے سر بولو تو جیسا حسین بولتے ہیں روشنی آ جاتی ہے، جہاں پر روشنی رہتا چوراں نہیں رہتے، اس کے واسطے جتنے بھی امام حسین کے اولاد تھے، ان کے بچے تھے، ان کے مدرسے کے اندر، ان کے خانخواہ کے اندر حسین کا تذکرہ اس کے واسطے کرتے ہیں کہ چورا نہیں پیدا ہونا، کون نہیں پیدا ہونا؟ چوران کو بولا تو خالی رابری کے چورا نہیں، دین کے چورا نہیں، جیسا ہم دین نکال لے رہے نہیں، ہمارے میں سے روحانیت نکال رہی، سمجھ لینا حسینیت جہاں پر نہیں وہاں پر پورے چورا، جہاں پر حسین اور حسینیت کی بات ہے وہاں سمجھو پورے آکو چورا نہیں بنتے، چورا نہیں بنتے۔ اس کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان، بڑا مرتبہ، بڑی بلندی امام حسین علیہ السلام کو دی۔ آخری روایت بول کو ختم کر، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے امام حسین تقریباً یہ مباہلے کے سمجھو 6-7 مہینے کے بعد یہ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے، بڑے اچھے صحابی، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتی، کیسا کر بولے تو اچھا کماتی، جاتی آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی کیا جی تمہیں شادی کرے، بولتے یا رسول اللہ شادی نہیں کرے تو شادی کر لو، تمہیں
شادی کر لو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کیا کرتی ہیں, ایک عورت کو لے کو, کون سی, ایک صحابیہ کو, ان کی پاس میں جو مسلمان ان کو لے کو, ان کو بات کر کو کیا کرتی ہیں, سرکار دو عالم اس صحابی سے شادی کرا. شادی کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے, 2-3 روز چھوڑ کو وہ صحابی کیا کرتی, دھندے کے اوپر چل جاتے. اب وہ زمانے میں کیسا تھا, نکلے کر کو بولے تو مہینے نہیں آ سکتے. بصرہ جاتے, شام جاتے, ایران جاتے, کہاں جاتے دھندے کے واسطے, مہینے نہیں آتے. اب 2-3 دن شادی ہوئی, 2-3 دن کے بعد وہ کیا کرے, صحابی اپنے دھندے کے واسطے کیا کرے, نکل گئے. تقریباً انہوں واپس آئے, کہتے ایک 1.25 سال کے بعد واپس آئے. 1.25 سال واپس آئے تو دیکھے گھر کھلا ہے, دروازہ کھلا ہے, ایک بچہ رنگ لکھا ہے. ان کی عورت کیا کرے, اٹھا لے وہ ورقہ, جو قرآن کے جو پیپراں تھے جس میں لکھتے تھے, وہ کوسے کی پیپراں سے قرآن کی تلاوت کر لے بیٹھی. جاتی, سلام کرتی, انہوں بھی سلام کرتی. مرد آگے خوش ہو جاتے, ساتھ کھانا گینا رکھے. سالوں کے بعد 1.25 سال تقریباً ان کے بعد ہی کھانا گینا رکھے. اب باتیں کرتے کرتے یہ بچہ تمہارا سنا بچہ, ڈاؤٹ, کیا ڈاؤٹ, 3 دن اس تھا, اس میں شادی کے بعد 3 دن تھا. اب یہ بچہ ہوا, کیسا ہوا, کیا ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو, ڈاؤٹ. اب انہوں پوچھے, عورت پوچھے, صحابیہ پوچھے, کیا جی سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا تمہارا بچہ ہے؟ تو نہیں, میں 3 دن تھا, مجھے شک ہے. اب وہ ذرا شک کی نگاہ سے دو جنے ذرا گھلاٹا ہوگا. ہوتے بولے, دیکھ, عورت بولی, دیکھو تمہیں مانتی کس سے سب سے زیادہ؟ بولے میں سرکار کو مانتا ہوں. اگر سرکار فیصلہ کر ڈالے تو مان لیتی کہ ہاں, تو بھی مان لیتی کہ ہاں, چلو کر کو بول کو نکل کو. 2 صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی, جا کو کیا کرتی, بیٹھتی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کو سناتی, یا رسول اللہ تمہیں شادی کرائے. شادی کے پاس 3 دن تھے, 3 دن کے بعد نکلے, 1.25 سال کے بعد آیا, بچہ رنگ لگتا. دیکھا کر کو بولا تو اب کھری کر کو ڈاؤٹ کر رہی ہے, میری اولاد نہیں کر کو بیٹھ گئی, میری اولاد نہیں کر کو بیٹھ گئی. یا رسول اللہ فیصلہ کرو, یا رسول اللہ فیصلہ کرو, بچہ کہاں ہے؟ نہیں, بچہ باہر. بلا لے کو بچے کو, بلا لے کر بچے کو بٹھایا, چھوٹا نا رنگ لے کر بچہ بیٹھا. یا رسول اللہ فیصلہ کرو. بولتی ہیں رسول اللہ کھڑو. پھر ذرا خود کے بعد پھر مرد جرم میں پھر لگ جاتا, پھر فیصلہ کرو تمہیں, بیٹھ جاؤ. تیسری بار پوچھتی ہیں, بولتی ہیں تمہارا بیٹا آگا, میرا بیٹا آنا کر. اب انہوں پریشانی نو فیصلہ کرنی سو رسول کریم کے پاس. اب ان کا بیٹا کوسا آتا, اب ان کو بیٹا کوسا. اب وہ جیسا بولے رسول کریم, ایک بچہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا, نہیں لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے مسجد کے صحن میں سے, چھوٹا بچہ. دیکھے لوگ بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, آگا میرا بیٹا کہتے, کون؟ حسین. جیسا حسین آگا لوگ بولتی یہ ماں کے ساتھ میں رہتا نا بچہ, وہ رینگلے کو جا کو جیسا امام حسین جو خدمہ کو چلتے تھے, نہیں لڑکھڑاتے ہوئے جیسا خدمہ کو والے کہیں, اب یہاں میٹا گیٹا نہیں تھے, پورا مٹھیس تھا. سو وہ بچہ پیچھے وہ خدمہ کے پیچھے امام حسین کے پیچھے ہاتھاں رکھ لے جا رہا ہے. اور جیسا امام حسین کھڑے وہاں اٹھا کو اب مٹھی سبھی اپنے چہروں کو لگا. اب رسول کریم حسین کو بٹھا لے, گود میں بٹھا لے. پھر یہ مرد جو بولے یا رسول اللہ فیصلہ, یا رسول اللہ فیصلہ. رسول بولے ہوگا جاؤ, رسول بولے ہوگا جاؤ. کہاں ہوا, کیسا ہوا؟ بولے یاد رکھ لو, جو میرے حسین کے پیچھے اس کے ادب میں احترام میں جاتا, خدا کی قسم انہیں حلالی جاتا. قیامت تک بھی سن لو, اگر ان کے نقش پا کے پیچھے کوئی چلا تو خدا کی قسم وہ حلالی ہوگا. جا بیٹے کر بول کو حضرت سرکار دو عالم بچے کو اٹھا کو, جو بچہ حسین کی عزت کریا وہ بچے کو اٹھا کو بولتی جا, آج سے تو حبیب ہے, آج سے تو حبیب. وہ حبیب ابن مظاہر ہے نہیں, حبیب ابن مظاہر, آج سے تو حبیب ہے. کس کا حبیب؟ میں اللہ کا حبیب, میرا حبیب حسین, حسین کا حبیب تو کرتی, حسین کا حبیب تو کرتی, دعا کرتی. جا, آج پوری دنیا اس کے بعد تیرے سامنے جھکتی ہے, میرے حسین سے پہلے تیرے سامنے جاتی. آج بھی کربلا کے اندر بزرگوں کا طریقہ, آج کل کے کیا ہی سو چھوڑو ٹائم پاس کرنے جاتی انہوں نے. آج بھی کیسا گئے تو امام حسین سے پہلے ملنا تو حضرت حبیب ابن مظاہر سے مل کو بعد میں حسین کے پاس, ان کا دربار بھی ایسا چل رہا, حبیب ابن مظاہر اس کے بعد امام حسین. دکھا دا کہ خدا کی قسم ان کی غلامی اگر کرے تو بادشاہ بھی آیا تو پہلے حبیب سے ملنا, کہ ان کے پاؤں کے نقش پاؤں کی دھول اٹھا کو اپنے سینے کو لگانا,
اپنے سر کو لگانا، اس کا احترام کرنا، یہ دکھاتا ہے کہ یہ اس میں آپ کو بلندی ہوتی ہے. تمہیں نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات دیے نہیں، کچھ بھی کریا نہیں بچہ، صرف حسین کے پیچھے چلیا تو حسین سے پیچھے چلیا تو نجات دکھا دلے. ہر بھی سوا کے نماز ہزاروں دینا کہتے کی دینا دیے، نماز پڑھے، حج کرے، حج کر کو بھی آئے اس دن کون حضرت ہر ہے نہیں کربلا میں امام حسین کو پکڑے حج کر کو چاہیے سو تب کو بھی دکھا لیا. تمہارے حجاں بھی باقی سب بیکار، اگر حسین نہیں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں، حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے خالی حسین ہے مگر تب کچھ ہے تمہارے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام حسین آل حسین شہداء کربلا کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ ہمارے جو مرحومین ہیں، متعلقین ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کیونکہ یہ مہینہ بھی امام حسین کا اور شعبان کا مہینہ، وہ بولتے نہیں مردیاں کا مہینہ، مردیاں کا نہیں، اصل میں کیا ہے وہ روحاں جو ہیں امام حسین کے صدقے میں بخشش ہو جانا، سب کے ارواح کو بخشش ہونا. اللہ تعالیٰ ہمارے اقبال حسین صاحب کو، ہمارے سید مسعود صاحب کو، جو بھی ہمارے غنی مرشد ہیں، ہمارے پیر صاحب ہیں، پیرانی ماں ہیں، ہمارے جو بھی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اجداد، والدین، دادا، دادی، نانا، نانی جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، کریم مولا سرکار امام حسین اور آل حسین کے صدقے ان کے قبروں میں نور عطا فرمائے، ان کے درجات کی بلندی عطا فرمائے. اے کریم مولا ہم سب کو، اے کریم مولا سرکار امام حسین کے بیٹے بیمار کربلا امام زین العابدین کے صدقے ہم سب روحانی اور جسمانی بیمار ہیں، کریم مولا ہم سب کو شفاء کلی و عاجلہ و عاملہ عطا فرمائے، درجات کی بلندی عطا فرمائے. اے کریم مولا اس چھوٹی سی محفل کو قبول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.